نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عید الفطر کی رات جو ہے، یعنی جس رات چاند نظر آتا ہے، جو رات آگی ہوتی ہے عید والی صبح سے پہلے پہلے، تو آسمانوں پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ یعنی اس رات کے اندر اللہ جل شانہ روزے داروں کو روزے کے بدلے میں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، تو اللہ جل شانہ اس رات کے اندر ان کے لیے انعام کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے، یعنی انعام والی رات۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے بندو، جنہوں نے میری عبادت کی اور جنہوں نے میری مزدور کی، تو اس مزدور کی مزدوری کیا دینی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ان کی مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور بخشش ان لوگوں کو دے دی، یعنی میں ان سے راضی بھی ہو گیا، اور ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے میں نے ان کے لیے بخشش کا بھی اعلان کر دیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں میں جاگے، یعنی عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر والی رات کے اندر جاگے، تو اللہ جل شانہ فتنہ فساد کے موقع پر، یا جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس وقت سب کے دل جو ہوں گے وہ مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، لیکن ان راتوں میں جاگنے والوں کے دلوں کو اللہ جل شانہ مردہ نہیں کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کے اندر اگر انسان عبادت کر لے تو اللہ جل شانہ ان کے لیے عبادت کو، جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں ایک لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، ایک لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، ایک یوم النار یعنی قربانی کا دن، اور ایک شب برات یعنی 15 شعبان کی رات، اور عید الفطر کی رات۔ یعنی اس رات کے اندر بھی جو عبادت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ تو اس لیے عید کی رات کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، لاپرواہی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے کہ رمضان کے ہم تھکے ہوئے ہیں تو اب اس رات کے اندر ہم عشاء کی نماز بھی بھول جائیں، اگلے دن کی صبح کی فجر بھی بھول جائیں۔ تو یہ رات بھی دین کے اندر ایک بہت نیک رات ہے، تو اس رات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں حصہ عبادت کے اندر ڈالنا چاہیے، اس انعام والی رات کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے عید والا دن جو ہوتا ہے اس والے دن بھی عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے اندر بخشش کا اعلان ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد سب کے لیے، تو اس بخشش کے اعلان کے اندر بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس عید الفطر والی رات کو بھی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر لگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔